بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پر منحصر ہے۔ وقت کے اعتبار سے کچھ ہی منٹ لگیں گے اس خاص عمل کو مکمل کرنے میں، لیکن یہ عمل آج آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گا۔ یہ عمل ایک اللہ والے کا ہے۔ آج اپنے چینل کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے اور یہ عمل انتہائی آزمودہ ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو زبردستی باوضو مسئلے پہ بازو سے پکڑ کر بٹھا دوں اور آپ کو پابند کروں کہ ان 3 اعمال کو آج آپ نے لازمی کرنا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اپنے چینل کے توسط سے گزارش ہی کر سکتا ہوں۔ صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آج اپنی مصروفیات میں سے کچھ منٹ نکال کے یہ 3 مختصر اعمال کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ایک دن کے مختصر عمل سے آج آپ کی ہر تقدیر بدل جائے گی۔ جو لوگ خود کو بدنصیب اور بدبخت سمجھتے ہیں، سارا سال یہ شکوے اور گلے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، بالکل تھک ہار چکے ہیں، آج میرے کہنے پہ یہ 3 اعمال لازمی کر لیں۔ ہر عمل جو ہے وہ قیمتی ہے۔ آپ نے ان 3 اعمال کو سیکھنے کے اعتبار سے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے، نہ جانے کون سا امپورٹنٹ حصہ آپ سے مس ہو جائے، پھر آپ کمنٹ سیکشن میں یہ شکوہ کریں کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مقصد ہے جو اس سے پہلے پورا نہیں ہوا، چاہے وہ ناممکن ہے یا ممکن ہے، چھوٹی حاجت ہے یا بڑی حاجت ہے، خصوصی طور پہ وہ تمام جتنے بھی بے روزگار ہیں وہ اس خاص عمل کی برکت سے من پسند روزگار حاصل کر لیں گے۔ یہ 3 اعمال اتنے طاقتور ہیں کہ جب کوئی شخص 13 سفر دوسرے دولت والے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال صبح کر لیتا ہے، شام تک اللہ کی غیبی مدد کو وہ شخص اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فوری طور پہ اللہ کی غیبی مدد اتر آتی ہے۔ کوئی بے روزگار شخص اس عمل کو کر لیتا ہے تو روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مقروض شخص یہ 3 اعمال کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیبی مدد کے دروازے اس شخص کے حق میں کھول دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ان 3 اعمال کی برکت سے ان کے گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پورا سال دولت اور رزق کا طوفان ان کے گھروں میں کھڑا رہتا ہے۔ یعنی کہ کوئی تنگ دست، فقیر، سڑک پر چلنے والا غریب شخص اگر یہ 3 اعمال کر لیتا ہے، آج 13 سفر دوسرے دولت والے جمعۃ المبارک کے دن، تو وہ شخص بادشاہ بن جاتا ہے، وہ شخص غنی ہو جاتا ہے اور وہ شخص بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ وہ تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں جو گھروں میں
پریشان ہیں کسی بھی اعتبار سے، چاہے قرضے کے اعتبار سے پریشان ہوں، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں، چاہے جو وہ والدین ہیں خصوصی طور پہ جن کے گھروں میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہیں، وہ والدین جو خصوصی طور پہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، وہ والدین بھی خصوصی طور پہ یہ 3 اعمال کر لیں، انشاءاللہ ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اللہ پاک من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ عمل انتہائی طاقتور ہے۔ عمل بتانے سے پہلے آج 13 محرم دوسرے دولت والے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ کامنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھے گا، نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما دے، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، جتنی بھی بیٹیاں اور بیٹے گھروں میں من پسند رشتوں کے اعتبار سے بے چین ہیں، یا اللہ ان کے لیے سبیلیں اور اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے من پسند روزگار کے وسیلے پیدا فرما دے، جو ذاتی گھر سے محروم ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ اتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جو بند گلی کا شکار ہے ان کو یا اللہ اس بند گلی میں ہزاروں راستے نجات کے دلا دے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں بندشوں کو توڑ دے۔ یا اللہ ان کے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ عمل بتانے لگا ہوں، آج آپ اس عمل کو نماز جمعہ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے، آج کا پورا دن آپ کے پاس باقی ہے۔ اب آپ نے کون سا وقت مقرر کرنا ہے یہ آپ تک ہے، لیکن جگہ ایسی ہونی چاہیے جو تنہائی والی ہونی چاہیے، جہاں خلوت ہو، آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ سب سے پہلے جس بھی جگہ کا آپ تعین کریں، اس جگہ کو آپ نے باوضو کر کے مسلح بچھانا ہے، اور سب سے پہلے درود پاک سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود جسے درود ابراہیمی بولا جاتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نماز والا درود لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس میں برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور اس کی وجہ سے وظائف قبول بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی آتی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی آپ نے مقدار 3 رکھنی ہے، 3 دفعہ پڑھ لینا ہے شروع اور آخر میں۔ آپ کو 3 اعمال بتاؤں گا۔ اب سب سے پہلا عمل بتانے لگا ہوں، مقصد کی نیت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی مقصد ہے، آج اگر آپ ناممکن مقصد کو بھی پورا کروانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک ان 3 اعمال کی برکت سے ممکن کر دے گا۔ قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں، کرائے کے گھر میں ذاتی گھر چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر کے سب سے پہلے آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام جس کو غیبی موکل کہا جاتا ہے، یا قہارو، یا قہارو کو مفسرین غیبی موکل کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے یا قہارو کو پڑھتے پڑھتے اللہ سے جو بھی مانگا اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ یا قہارو سے مطلب ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں،
سارا سال آنے والے پورے دنوں میں جادو، جنات، نظر بد، حسد کی وجہ سے میرے اوپر جو بھی اثرات پڑیں گے ان سے مجھے محفوظ فرمانا، میرے دشمن کی چال سے مجھے نجات دلانا، جس جگہ میں قدم رکھوں یا اللہ وہاں میری حکمرانی ہو، میری مرضی چلے۔ یا قہارو کا مطلب یہ ہے، یا قہارو کا مطلب یہ ہے کہ سب کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا فرمانا۔ اگر ناراض بہو ساس کے لیے پڑھنا چاہے کہ میری ساس کے دل میں میرے لیے ماں جیسی محبت پیدا ہو جائے، ناراض شوہر کے لیے بیوی پڑھنا چاہے کہ اس شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، کاروباری لحاظ سے جو لوگ کاروبار چلا رہے ہیں گاہکوں کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کروانا چاہتے ہیں تو یا قہارو کو پڑھ لیں۔ دشمن کے خوف سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ سے جادو، جنات، نظر بد، حسد کے تمام برے اثرات کو ختم کروانا چاہتے ہیں تو یا قہارو کو پڑھ لیں۔ جو بھی آپ اللہ کی بارگاہ سے مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں اس کی نیت کر کے یا قہارو پڑھیں گے۔ کتنی مقدار میں توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یا قہارو 1 بار، یا قہارو 2 بار، یا قہارو 3 بار۔ اب یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھ لینا ہے۔ مختصر عمل ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ 10 ٹائمز، فوری طور پہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ 3 مختصر اعمال ہیں، ان تینوں اعمال کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ پہلا عمل 10 بار یا قہارو، دوسرے عمل کی طرف بڑھتا ہوں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تو میرے لیے کافی ہے اور تمام معاملات، تمام پریشانیاں میں تیرے سپرد کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ یا اللہ تو ہی میرے لیے کار ساز ہے، ہر مشکل میں یا اللہ تو ہی نجات دلانے والی ذات ہے۔ کاروباری لحاظ سے پریشان ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں، بے اولاد ہوں، یا اللہ اولاد تیرے تجھ سے مانگتا ہوں۔ پریشان ہوں، پریشانی سے نجات کے لیے اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس مشکل اور پریشانی میں ہو، اس مشکل اور پریشانی کو اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے اس سے نجات کے لیے آپ نے نیت کر کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار توجہ فرمائیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 41 بار پڑھ لینا ہے، 41 ٹائمز۔ 41 سے مراد نہ 41 سے زیادہ نہ 41 سے کم، جو مقدار آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کے عین مطابق آپ نے اس مقدار کو رکھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھ لینا ہے۔ اب تیسرے عمل کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ تیسرا جو عمل ہے یہ سب سے اہم ہے، ایک تسبیح ہے۔ اگر آپ نے اس تسبیح کو نظر انداز کر لیا یا 2 اعمال کیے اور تیسرا عمل نہیں کیا تو پھر آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل اس وظیفے میں جو ہے وہ لازمی، مظلوم ہے، ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ مقصد کی نیت کر لیں اور اللہ کے 3 صفاتی ناموں کو آپ نے ملا کے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لے گا تو مغرب سے پہلے اللہ پاک اس کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص 13 محرم دوسرے جمعۃ المبارک کی صبح اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو مغرب سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا۔ یہ تسبیح کون سی ہے؟ میں یہ 3 اللہ کے صفاتی نام پڑھتا ہوں، آپ توجہ اور دھیان سے سنیے۔ کس طرح پڑھتا ہوں اسی طریقے سے آپ نے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، یا غنی یا فتاح 1 بار، اللہ الصمد یا غنی یا فتاح 2 بار، اللہ الصمد یا غنی یا فتاح 3 بار۔
اب آپ نے اللہ الصمد یا غنی یا فتاح، اللہ کے یہ جو 3 نام ہیں ان کو آپ نے کتنی بار پڑھ لینا ہے؟ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے 100 دانوں والی 100 ٹائمز، اور ان 3 ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ پھر دوبارہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، اللہ الصمد یا غنی ہو یا فتاح ہو، یہ تینوں نام اللہ الصمد یا غنی یا فتاح ملا کے پڑھنا ہے ایک بار، پھر اللہ الصمد یا غنی یا فتاح 2 بار، اللہ الصمد یا غنی یا فتاح 3 بار۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 100 مرتبہ یعنی 100 دانوں والی ایک تسبیح مکمل پڑھ لینی ہے۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا خاص عمل ہے۔ فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد جو بھی آپ نے درود پڑھا اسی مقدار میں اگر 3 دفعہ پڑھا تو آخر میں بھی 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔